سب پہنچ گیا. آقا آخری وصیت، آخری وصیت. میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور ابن عباس کو بلایا، دونوں کو بلا کر کے ایک موڑا حضرت علی کے کاندھے پر یہاں پر، اور ایک حضرت فضل بن عباس یا قسم بن عباس، حضرت عباس کے جو بیٹے تھے ان کے موڑے پر. بھئی اکیلے چلا نہیں جا رہے تھے نا، کمزور ہوگا. میرے نبی کی پوری عمر ظاہری دنیا میں کتنی ہوئی بولو؟ 63 سال. کتنی ہوئی بیٹا؟ 63 سال. اور یہ جو بات ہے کب کی ہے؟ 59 یا 60 سال. جی آقا کی عمر کتنی تھی؟ 59 یا 60. میرے نبی نے ایک قدم حضرت علی کے قدم حضرت ابن عباس کے موڑے پر رکھا. دونوں کے سہارے سے آقا مسجد میں پہنچ گئے. میرے نبی نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد منبر شریف پر بیٹھ گئے. میرے نبی نے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں پلٹ مت جانا، خدا ایک ہے. میرے نبی بیان کرتے کرتے اب ارشاد فرماتے، اے لوگوں میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے چند سالوں میں چلا جاؤں گا، مگر سنو میں اعلان کر رہا ہوں، اگر تمہارا کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. تمام صحابہ کہہ رہے ہیں آقا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں. میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا ابا بکر، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر بیٹھ گئے. پھر نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اللہ اللہ صحابہ رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آقا ہماری جان آپ کے صدقے میں، ہمارے ماں باپ آپ کے صدقے میں، ہماری سانسیں آپ کے صدقے میں. میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کے 11 درہم یا 10 درہم آ رہے تھے. حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، دے دیے. پھر نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. آج بیٹا اپنے باپ کو دیکھے، یہ آقا ہے اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. میرے نبی نے اعلان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اللہ، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور نکالنے کے بعد کہا تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا. ہوش میں آؤ، پاگل تو نہیں ہو. ارے تمہیں سر سے لے کر کے جتنا وجود ملا، ہر نعمت ملی وہ نبی کے صدقے میں، اور تم کہہ رہے ہو نبی پر تمہارا حق آ رہا. ذرا ہوش میں آؤ. میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اسکت، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ. حضرت عمر میرے نبی کے سامنے پھر نیچے ہو جاتے، سلنڈر ہو جاتے. وہ کہنے لگے صحابی بولے آقا میرا حق آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان صحابی کا نام بتاؤں؟ جی یہ وہ صحابی تھے اگر میرے نبی وضو بناتے تھے نا تو یہ اپنا دامن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، آقا چند قطرے اس دامن میں پڑ جائیں. سبحان اللہ. میرے آقا تھوکتے تھے تو یہ دامن پھیلا لیا کرتے تھے. میرے آقا پسینہ اس کر کے جھاڑتے تھے تو یہ ایسے اپنے سینے پہ لے لیا کرتے تھے. اتنے سچے عاشق. اور آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا. ان کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام تھا بولو؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ، میرے نبی نے فرمایا عکاشہ بولو تمہارا کیا حق ہے؟ حضرت عکاشہ بولے میرے نبی کی اتنی طبیعت خراب کہ سنبھل کے بیٹھا تک نہیں جا رہا. بولے عکاشہ تمہارا کیا حق ہے؟
حضرت عکاشہ بولے آقا میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنے گھوڑے کے جو کوڑا مارا نا، چابک چمڑے کی ہوتی تھی، جی جی، چمڑے کا کوڑا، تیز دوڑے، اتنے میں تیزی سے میرا گھوڑا آ گیا تو وہ چابک آپ کے گھوڑے کے نہیں لگی تھی، میری پیٹھ پہ لگی تھی۔ اللہ کتنی زور سے لگی ہوگی آقا، میری پیٹھ پہ وہ چابک لگی تھی، وہ کوڑا لگا تھا۔ آقا اس کوڑے کا حق ادا۔ ارے جب اتنا کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو اور جلال۔ حضرت علی بولے عکاشہ کیا تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ پوری دنیا بھی اگر آ کر کے میرے آقا کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہے، جب تک علی زندہ ہے تو کوئی پھول کی پتی بھی دشمنی سے نہیں مار سکتا۔ علی ابھی زندہ ہے۔ علی حضرت علی کہتے ہیں عکاشہ پاگل ہو گیا، علی پوری دنیا سے اکیلا لڑ سکتا ہے مگر نبی کے جسم پہ کوڑا آنے نہیں دے گا، مارو ہمت ہے تو۔ میرے نبی نے فرمایا اجلس اجلس اجلس، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو، علی بیٹھو، علی بیٹھو۔ میرے نبی کے سامنے علی رونے لگے، آقا کیسے برداشت کریں گے آقا؟ اور عکاشہ سے کہنے لگے عکاشہ تم ہی تو ہو جو نبی کا تھوک لیا کرتے تھے، نبی کا پسینہ لیا کرتے تھے، نبی کا وضو کا پانی بچا ہوا لیا کرتے تھے۔ آج میرے نبی کی طبیعت دیکھو کہ نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ کہا عکاشہ اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو علی کا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو کوڑے مار لو مگر میرے نبی کے جسم پر کوڑا نہ مارو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا، آنسو عکاشہ کی آنکھوں سے بھی نکل رہے، کہنے لگے آقا کیا میں علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں آپ کے بدلے کا تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے نبی بولے نہیں ہو سکتا، پیارو دیکھ کے جانا تم کتنے حقوق لے کے جا رہے، ماں کا بھی حق ہے تم پہ، باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی، بچوں کتنے حقوق ہیں۔ میرے نبی بولے نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور رو رو کے کہنے لگے عکاشہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا مگر میرے نبی نے خرید کے مجھے انمول کر دیا، میری ایک ایک سانس نبی کے نام ہے، میرا ایک ایک رونگٹا نبی کے نام ہے۔ عکاشہ تمہیں کوڑے مارنا ہے تو بلال کا جسم حاضر ہے، اس کو جان سے مار دو، اس کا گوشت نوچ کے کتوں کو ڈال دو، اس کی ہڈیوں کا چورا کر دو مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ بلال اس تک نہیں کہے گا عکاشہ نہ مارو، مت مارو۔ عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لیس نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رو رہے، یہ ماجرا کیا گیا، یہ وقت کیا گیا؟ عمر بار بار اٹھنے کو تیار ہے، کاش ابو بکر مجھے تھوڑی اجازت مل جاتی، میں آج عکاشہ کے ٹکڑے کر دیتا۔ علی کہہ رہے تھوڑی سی اجازت مل جاتی، عکاشہ جیسے اگر 50 بھی آ جاتے تو خدا کی قسم پھر علی کی طاقت دیکھتے، مگر آج نبی کے جسم پہ کوڑا لگے گا۔ اللہ اللہ صحابہ رو رہے، میرے نبی بولے بلال کوڑا دے دو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلال کوڑا دے دو۔ اب بلال کیسے ہاتھوں سے کوڑا دے دے؟ مگر ادھر نبی کا فرمان کا بلال کوڑا دے دو۔ بلال روتے ہوئے جا کر کے کوڑا دے رہے ہیں، صحابہ کی سسکیاں نکل رہی ہے اور کہہ رہے ہو عکاشہ مان جاؤ مان جاؤ، تم پاگل ہو گئے، کیا ہو گئے عکاشہ مان جاؤ۔
اگر میں بلال کے کوڑے سے مور لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہا بلال میری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، میری لخت جگر کے گھر چلے جاؤ اور میرا والا کوڑا لے آؤ۔ بلال روتے ہوئے جا رہے، روتے ہوئے صحابہ بار بار عکاشہ کی طرف دیکھ رہے، مگر منظر ایسا ہو گیا آقا کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ عمر سے بیٹھنا برداشت بڑا مشکل سے برداشت کر رہے تھے حضرت عمر، بار بار تلوار کو نکالے پھر نیام میں، نکالے پھر نیام، نکالے پھر نیام۔ اور ابو بکر کی طرف، ابو بکر کیا ہو رہا ہے؟ عکاشہ بھی کیا تھے، کیا ہو گیا؟ حضرت بلال روتے ہوئے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ گر گئے۔ فاطمہ بولی کون ہے؟ کہا فاطمہ آپ کے در کا غلام بلال ہے، جسے دنیا کالا کہتی تھی، جسے دنیا بچ بچ کے نکلا کرتی تھی، جسے دنیا دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، آج اس آمنہ کے لال نے بلال کو ہلال بنا دیا۔ کہا بلال آپ کے در کا غلام بلال کا، بلال کیا بات ہے کہ ابا جان والا کوڑا دے دو۔ میرے نبی نے کیسی سختیاں برداشت کی، آج یہ بیٹا اپنے باپ کی سننے کو تیار نہیں، یہ بیٹی اپنی ماں کی سننے کو تیار نہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، سن کے جانا یہ اور آج سے توبہ کر کے جانا۔ اللہ تعالیٰ اشتیاق مرحوم صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین اللہم میرے نبی کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں مولا ان کی مغفرت فرما دے، آمین اللہم آمین، ان کی بیوی کو صبر، بچوں کو صبر، خاندان والوں کو صبر عطا فرما۔ آمین اللہم اللہ اللہ، حضرت بلال روتے جا رہے، کہتے جا رہے اپنے ابا جان والا کوڑا دے دو۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی بلال بات بتاؤ، بات کیا، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے چھپانا چاہ کہیں بیٹی کا دل نہ پھٹ جائے، کہ مجھے تو یہ حکم ہوا کوڑا لے آؤ۔ کہ بلال ذرا سنبھل کے بتاؤ، تمہیں مکے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، تمہیں گرم گرم لوہے پر لٹایا جا رہا تھا، تمہیں لوہے کے کانٹے بنا کر کے اس پہ لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ دھن چلا رہا تھا، مگر تب بھی تم احد اور نبی کا نعرہ لگا کے مسکرا مسکرا کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے بلال بولو، جب تمہاری زبان پر گرم گرم لوہا رکھا جا رہا تھا کہ تم اس سے محمد کا نام مت لو، مگر پھر بھی مسکرا مسکرا کے میرے بابا جانی کا نام لے رہے تھے۔ آج تم رو کیوں رہے؟ ذرا بولو، بتاؤ بات کیا ہے؟ حضرت بلال نے پورا واقعہ بتا دیا۔ خاتون جنت، بیٹی کا دل ویسے بھی کمزور ہوتا ہے، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا میرے علی نہیں ہے وہاں پہ؟ کہا علی ہے۔ کہا ان کے سامنے بھی؟ کہا خاتون جنت میرے نبی بھی وہیں موجود ہے، ورنہ علی تو پوری دنیا سے، اللہ نے تمہارے شوہر کو شیر خدا بنایا، باب خیبر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کے لڑنے والے علی، اس کا نام علی، پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، نبی پہ ایک چھینٹ آنے نہیں دے سکتے، مگر کیا کرے آقا سامنے۔ اللہ اللہ، فاطمہ نے کائن الحسن والحسین، حسن اور حسین کہاں ہیں؟ ادھر آؤ، دونوں بچے، امی جان، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے خوبصورت سید زادے تھے، اتنے پیارے، ہاتھ لگاؤ تو میل جیسے میلے ہو جائے، اتنے پیارے بچے، اتنے خوبصورت۔ اللہ اللہ، فاطمہ نے دونوں بچوں کو پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ اپنے نانا پہ قربان ہو جانا۔ عکاشہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہے، دونوں بچے کوڑا کھا لے۔ حسین بولے امی جان ہمیں جانے دو، ہم دیکھیں گے کون ہے جو نانا کے کوڑا مارے گا۔
حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبا لیا، حسن حسین کو دونوں کو پکڑ لیا، چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے، جیسے ہی نانا جان اتنی دور سے دکھے، حسین نے بلال سے ہاتھ چڑا لیا اور چڑا کر کے جا کے نانا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان بتا دو، آج ہم نے امی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میری امی نے کہہ دیا نانا پہ قربان ہو جانا، کون ہے اوکاشا، کس کا نام ہے، کون کوڑا مارنا چاہتا، ذرا میرے سامنے آئے نانا جان، میں آج آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کا چپٹنا اور رونا دیکھ کر کے صحابہ کی ہچکیاں بند گئیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے نبی نے فرمایا علی دونوں بچوں کو پکڑ لو، علی دونوں بچوں کو لے لو۔ حضرت علی نے بچوں کو پکڑا، کہا ابا جان ہمیں چھوڑ دو، آج امی جان نے رو کے کہا تھا بیٹا اپنے نانا پہ قربان ہو جانا، ہم دیکھیں گے کون کتنا طاقتور کا، بیٹا تمہارا باپ اکیلا کافی ہے، مگر مشیت الہی کیا ہے آگے ذرا دیکھو کیا ہوتا۔ حضرت علی بچوں کو پکڑ رہے، بچے چھٹ رہے، کہہ رہے ابا جان چھوڑ دو، ابا جان چھوڑ دو، میں نانا کے پاس جانے دو۔ دونوں بچے حسن حسین چھٹ کر کے پھر نانا کے گردن پہ لٹک جاتے، کہتے نانا جان 3 دن سے ہم نے نہیں دیکھا، طبیعت ناساز ہے، میرے نبی کی طبیعت بگڑنے لگی، قبلہ کالی پکڑ لو۔ علی نے دوڑ کر کے دونوں بچوں کو پکڑا اور کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ میرے نبی نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی، آج ہم ہنسی مذاق ٹھٹھے اٹکھیلیاں کھیلنے لگتے ہیں۔ ارے اس ماں سے پوچھو آج کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے نیند نہیں آتی، بیٹا بھی 5 منٹ رک کے پلائیو، 5 منٹ رک کے ایک طرف ہٹ جاؤ، 5 منٹ رک کے پلائیو، میں خود روک لوں گا ان کو پلوا دوں گا، 5 منٹ رک جاؤ بس۔ اللہ سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کربلا کے میدان میں تلواریں دے دی تھی۔ ارے 10-11 سال کا بچہ کیا جانے یار، کہا بیٹا مجھے معلوم ہے تم کچھ کر نہیں سکتے، کرنے کا معاملہ ہوتا تو میرا حسین اکیلے ہی کافی تھا، مگر جاؤ بیٹا تمہاری ماں کو تسلی ہو جائے گی، میرے لال بھی اسلام کا جو پودا اس کی جڑوں میں میرے لالوں کا بھی خون لگ گیا، جاؤ اپنے ماما پر دین کی خاطر قربان ہو جاؤ۔ دونوں بچوں نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لی، میدان میں آ کر کے شہید ہو جاتے۔ 6 مہینے کا بچہ حضرت علی اصغر گرم تپتی ہوئی ریت میں، آج ہمارے لیے کرسی ہے، تقریر کر رہے تو کرسی ہے، اچھا بیڈ پڑا ہوا، اچھا کھانا، چائے، ناشتہ، ساری چیزیں، وہ لوگ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اسلام ایسے ہم تک پہنچا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، 6 مہینے کا بچہ، ماں نے کچھ کھایا نہیں تو ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کچھ کھایا نہیں۔ اپنی نند کو، حسین کی بیوی نے حسین کی بہن کو کہا زینب ادھر آؤ، دیکھیو دودھ نہیں آ رہا، بچہ میرا بھوکا پیاسا ہے۔ پھپھو نے اپنے لال کو لیا، مگر ہونٹوں پہ کپی جم گئی تھی۔ اللہ حسین کے پاس لے کر آئی، ظالموں کو رحم نہیں آیا، انہوں نے تیر چلایا یہاں سے چیرتے ہوئے، حسین کے بازو میں پیوست ہوئے، نہ بستر ہے نہ چادر ہے، وہ سید سادے تھے، سید سادے۔ آج اتنی پیڑھیوں کے بعد، اتنی پیڑھیوں کے 42-43 پیڑھیوں کے بعد ہم سید ہیں، تو یہ علماء جن کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ ہمارے ہاتھ چوم رہے، تم یہ ہمارے ہاتھ چوم، وہ تو ڈائریکٹ، بالکل ڈائریکٹ حسین کے بیٹے، حسین کے بیٹے ڈائریکٹ ہمارے لیے اتنا اہتمام کہ ہم وہاں لینے پہنچ جائے، بیچارے وہاں لینے پہنچ گئے، میری گاڑی کو وہاں پہنچ گئے لینے، اور ہوا نہ چادر ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ لقمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
तपती हुई रेत है, रेत, और इतनी गर्म रेत, ना वहां पे पेड़ ना पौधा, कुछ भी नहीं। वहां टीले पे हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे। रेत ने आकर के दरादर से कुछ ढप लिया। हजरत सकीना 7 साल की बच्ची, बच्चियों को अपने भाइयों से ज्यादा मोहब्बत होती है। पुप्पो मेरे भैया का, मेरे भैया का, लादे फिरती थी, भैया का, भैया का, ढूंढती फिर रही रेत में, ढूंढ। जब देखा तो वो सैयदजादा, बिल्कुल सैयदजादा, जिसकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद था, वो तपती हुई रेत में लेटे हुए। ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा। हजरत इमाम हसन हुसैन कह रहे हैं अब्बा जान हमें छोड़ दो, हमारे होते हुए नाना के कोड़ा लगेगा। बेटा तुम्हारा बाप काफी है, मगर मशीयत देखो क्या। मेरे नबी ने कहा बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल ने कोड़ा दिया, और जैसे ही कोड़ा दिया गया, अल्लाह अल्लाह, कोड़ा दिया गया, मेरे नबी ने कहा काशा कोड़ा मारो, मेरा जिस्म हाजिर है। साहबा कह रहे मौला कोड़ा लगने से पहले पहले हमारी रूह निकल जाए। मौला हम कौन सी आंखों से देखेंगे कि आका के कोड़ा लगा। मौला हम अंधे हो जाए, हमारी आंखें फूट जाए। अल्लाह अल्लाह, जरा उनका ईमान तो देखो। साहबा रो रहे हो, काशा से का कोड़ा मारो। और काशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पे लगा था तो मैं जुब्बा नहीं पहने था, कुर्ता नहीं पहने था, कमीज नहीं पहने था, यहाँ से तहमत बांधे हुए था, एक चादर इधर पड़ी थी। आका नंगा जिस्म था मेरा, और आप ये नूरानी चादर ओढ़े हुए। आका अगर इसी चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आमना के लाल ने अपनी चादर उतार के रख दी। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, मेरे नबी का नूरानी जिस्म दिखा, मेरे नबी का खूबसूरत जिस्म दिखा। साहबा कह रहे हो काशा के तुम पागल हो गए हो, अरे तुम्हें अभी क्या होता तब तुम क्या कर रहे हो? ओ काशा मान जाओ। हजरत अली फिर कह रहे हो काशा मेरे मान लो। या अल्लाह दुआ कर रहे साहबा मौला क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने चादर उतार के रख दी। ओ बच्चियों, 11, 12, 15 साल की बच्चियों, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहती है, तुम कहना नहीं मानती। मेरी इस्लामी बहन, मेरी शहजादी, आज के बाद तुम माँ का कहना मत टालना। आज के बाद तुम माँ की तरफ को आंखें मत निकालना। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने चादर उतार के रख दी। कलो काशा कोड़ा मारो। हजरत काशा ने कहा आका जिस वक्त मेरा कोड़ा, जिस वक्त मेरे कोड़ा लगा था आपका कोड़ा, तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था। आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है। आका अगर ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना चेहरा घुमा लिया और ओकाशा की तरफ को पीट कर दी। जैसे ही ओकाशा की तरफ को पीट की है, मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था। यहाँ पर मोहरे नबुव्वत थी, नबुव्वत की मोहर थी, और उस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था। ओकाशा की जब उस पे नजर पड़ी, आगे बढ़े, कोड़ा नहीं मारा, उसको चूम लिया, बोसा दे दिया, और नबी के कदमों पर आ गए और मचल के कहने लगे आका माफ कर दिया जाए। तमाम सहाबा की तरफ को हजरत ओकाशा कहने लगे ऐ ओकाशा तुम समझ रहे थे? ऐ अबू ओकाशा कहने लगे ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उमर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ बिलाल तुम समझ
سمجھ رہے تھے میں حسن و حسین کے کوڑا مار لوں گا. نہیں خدا کی قسم نبی کے نام پر میری جان قربان, نبی کے نام پر میری ماں قربان, نبی کے نام پر میرا باپ قربان, میرا تن من سب کچھ قربان. میں کوڑا مارنے کے لیے نہیں, میں نے دعا کی تھی مولا اپنی آنکھوں سے مورے نبوت دیکھوں اور موسیٰ دے لوں. آج وہی دعا قبول ہو رہی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس پیارو, آج کے بعد میں نے کوئی کمی یہ نہیں رکھی ہے کہ صاحب یہ گھریلو پروگرام ہے یا یہ ہے, سمجھے, یہ آپ کی محبتیں ہیں, آپ کی الفتیں ہیں. اور اس گھر سے مجھے ویسے بھی جب بھی پروگرام ہوتا, جب وہ اشفاق صاحب تھے مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تب وہ بلایا کرتے تھے. آج ان کی روح یہی ہوگی, کتنی خوش ہوتی ہوگی. یہ علماء کی محبت. آج ان کے بچے محمد دانش اور بچوں کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے, محمد نفیس ہے, محمد انیس ہے نہیں, اور محمد قاسم ہیں. 4 بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں محسن, اور بیٹیاں کیا ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے,